شخصیت کیسے بنتی ہے، اور شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے پہلے 5 سال ہوتے ہیں ان کے اندر شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ فرائڈ کہتا ہے کہ جو انسان کی پرسنالٹی ہے وہ مختلف قسم کی چائلڈہڈ میں، بچپن میں مختلف قسم کی سٹیجز سے وہ گزرتے ہوئے تو وہ ایک پرسنالٹی بنتی ہے، اور جب وہ پرسنالٹی بن جاتی ہے تو وہ جو اس نے 5 سٹیجز بتائی ہیں تو ان میں سے جو ان سٹیجز پر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان سٹیجز پر جو اس کو فکسیشن آتی ہے، جو مسائل ہوتے ہیں، تو انسان کی عمر تو آگے بڑھتی رہتی ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اگر دیکھیں تو اس کی کہیں نہ کہیں پر کچھ فکسیشن ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عادتوں کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، اپنے رویے کے حوالے سے، میلان رجحان کے حوالے سے وہ شاید اسی کسی سٹیج پر سٹک ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آئس برگ تھیوری ہوتی ہے، آئس برگ کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک برف کا بہت بڑا تودہ ہوتا ہے، اس میں اگر دیکھیں تو سامنے صرف تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 10% ہوتا ہے، اور جو نیچے چھپا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ 90% ہوتا ہے۔ اب انسان کا جو سامنے ہے جس کو آپ کانشیس کہتے ہیں یہ تقریباً آپ کا 10% ہوتا ہے۔ اب کانشیس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن سے جو چیزیں لمحے موجود میں آ رہی ہوتی ہیں، گزر رہی ہوتی ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے 5 سینسز سے، ان کو کانشیس کہتے ہیں۔ اور جو 90% اس آئس برگ کی طرح نیچے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کا انکانشیس، جس میں آپ کی بہت ساری ارجز ہیں، خواہشات ہیں، وشز ہیں، آپ کے خوف ہیں، آپ کے جو رجحانات ہیں، میلانات ہیں، جو آپ کے یعنی جن چیزوں کو آپ نے دبا دیا، ریپریشن کر دیا، وہ اس میں چلی جاتی ہیں اور بہت نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو 10% آپ کا کانشیس ہے وہ اس جو 90% انکانشیس ہے اس کا بھی ایک پرتاؤ ہوتا ہے یہ چیزیں۔ اور اگر اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتے وقت کس سٹیج پر اس کو جو مسائل آئے ہیں، اور اب جیسے ایک بندے کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ایک عادت کرتا ہے آپ کے سامنے، کوئی اس کا رجحان ہے، میلان ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ہے، تو آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس کے مطالعے کو یعنی انکانشیس اور اس کے کانشیس دونوں کو ملا کے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو سائیکو انالیٹک کہتے ہیں۔ اور یہ سائیکو انالیسس جو ہے، یہ سائیکو انالیٹیکل تھیوری جو ہے یہ سگمنڈ فرائڈ نے پیش کی تھی، اور اس کو جب اس تھیوری کو لٹریچر پر اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کو سائیکو انالیٹک لٹریری تھیوری بھی کہتی ہیں۔ تو بطور ایک تھیوری بھی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں کہاں پر زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، فکسیشن ہوئی اور آپ کو یہ مسائل ہوئے۔ اب اس میں اگر ہم چلتے ہیں سگمنڈ فرائڈ کی طرف، تو اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلیے فرائڈ کی طرف، یہ ہے سگمنڈ فرائڈ۔ اور سگمنڈ فرائڈ سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ انسان کتنی سٹیجز سے گزر کے اس کی پرسنالٹی بنتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سٹیجز سے گزرتی ہے، جس میں سب سے پہلی جو سٹیج ہے اس کو اورل سٹیج کہتے ہیں، یعنی پیدائش سے لے کر تو جس کو آپ کہتے ہیں 18 منتھ تک یہ چلتی ہے۔ اور یہاں پر جو سینٹر لیبیڈو، یاد رکھیے گا ایک لفظ لیبیڈو مین پاور ہاؤس آف انرجی، آپ کے جسم کے اندر ایک انرجی کا پاور ہاؤس ہے جو باڈی کو، مائنڈ کو انرجی دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو آپ سیکس کی پاور کہہ سکتے ہیں، جو سیکس کی انرجی ہوتی ہے اس کو۔ اب یہ اورل سٹیج پر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، بچے کو ٹریننگ چاہیے پیرنٹس کی طرف سے۔ اب 2 طرح کی ہوتا ہے، یا تو بچے کو بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اوور اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت ہی خیال رکھا جاتا ہے، جب بچے کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کھانا پینا، اس کا دودھ پینا، اس کی جو فیڈنگ ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں تو ان کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں فکسیشن ہو رہی ہے، کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ہاں 3 چیزیں ہوں گی، ایک آپ اس کو اوور اسٹیمیٹ کریں گے، بہت ہی زیادہ ٹریننگ، ایک ہوگا انڈر اسٹیمیٹ، بہت ہی بری ٹریننگ، اور ایک ہوگی جینوئن ٹریننگ۔ اگر آپ اس کو اوور اسٹیمیٹ کریں گے اور انڈر اسٹیمیٹ یعنی ٹریننگ صحیح نہیں ہو رہی، اور تو اس کا کیا ہوگا، یعنی بچے کا خیال نہیں رکھا جائے کھانے پینے میں، جو آئے گند کھاتا رہتا ہے، تو وہاں پر اس کی جو بچہ جب بڑا ہوگا اس طرح کا، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ بڑے ہو کے اوور ایٹنگ کرتا ہے، بڑے ہو کے وہ اسموکنگ کرتا ہے، وہ الکوہول کا، اس کو شراب پیتا ہے، وہ نشئی ہو جاتا ہے، وہ پیسمسٹک ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ
اس کے اندر جو ہے وہ کنوتی ہو جاتا ہے، یعنی زندگی کے جتنے بھی وہ پہلو ہیں جن میں دکھ ہے، درد ہے، پریشانی، وہ اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کے اندر جو ہے اینوی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، شکی مزاج بہت ہو جاتا ہے، اور پیسیوٹی اس کے اندر بہت آ جاتی ہے، ڈپینڈنٹ وہ اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں جب اس کے اندر یہاں پر فکسیشن ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بندے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اورل سٹیج ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اگر اب دوسری ایج جو اس کے بعد بیان کی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینل سٹیج کہتے ہیں، اور یہاں پر جو بچے کا، اور یہ ایج ہوتی ہے 18 جو آپ کے مہینے ہیں ان سے لے کر 3 سال تک۔ یہاں بچے کا جو لبیڈو یعنی سیکس پاور کے حوالے سے جو اس کا مرکز ہوتا ہے، وہ اس کا جو باؤل موومنٹ ہے اور بلیڈر جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بچے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور اب کبھی بچوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ وہ بچے جب یہ یعنی اس پارٹی کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، اب یہ جو بچوں کی یہاں پر اس کو کہتے ہیں ٹائلٹ ٹریننگ، یہاں پر نا بچے کی جو توجہ ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے، اور وہ ہوتی بھی اس کے لیبیڈو کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے، یا تو اس کو ٹائلٹ ٹریننگ اگر اس کی بہت بری کی جائے یا اس کو بہت ہی زیادہ قسم کی آئیڈیالائز قسم کی جائے، تو دونوں حوالوں سے بچے کی فکسیشن ہو جاتی ہے، بچے کو کوئی پرابلم آتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کو جینوئن ٹریننگ دی جائے پھر بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک اور طرح کی ایک خوبصورت پرسنالٹی جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہاں پر فکسیشن ہو جائے اس سٹیج پر، اینل سٹیج پر، بچے کی پارٹی ٹریننگ صحیح طرف سے نہ ہو، یعنی ٹائلٹ ٹریننگ جو ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا بچہ جو ہے نا بڑے ہو کے، ایک تو اس کی ریٹینٹیو میموری ہوتی ہے، ایسے بچے کی نا یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ دوسرا، ایسا بچہ ضدی ہوتا ہے، پھر سٹنگی، گندا بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، میسینس مین ایسے مطلب اس کو کنجوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، گندا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کی لائف میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا، چیزوں کو ادھر ادھر بکھار دینا۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے نا وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ حد تک بہت زیادہ مبالغہ آئی کی حد تک سیلف سینٹرڈ یہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کسی بچے کی ٹائلٹ ٹریننگ صحیح طرح سے ہو تو وہ بچہ بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور بہت ہی وہ بچہ کریٹیو ہوتا ہے۔ تیسری سٹیج ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیلک سٹیج ہے۔ تو اب یہ جو فیلک سٹیج ہے نا، یہ اٹس ریلیٹڈ ٹو سیکس آرگنز، یعنی بچہ جو ہے وہ جو میل بچہ ہے وہ اپنے سیکس آرگن کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کو ہاتھ لگاتا ہے، اور فیمیل جو وہ اپنے سیکس آرگن کے ساتھ اس کو کھیلنا یا ہاتھ لگانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو فیلک سٹیج اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو پرابلم ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، یعنی فکسیشن ہو گئی ہے بچے کو، اس کی فیلک سٹیج سیکس کے حوالے سے اس کو کچھ چیزیں بتائی نہیں گئی، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر یہ 3 سال سے لے کر 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں تو 2 چیزیں جو ہے نا یہاں پر پھر پائی جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ایڈیپس کمپلیکس، دوسرے کو کہتے ہیں الیکٹرا کمپلیکس۔ ایڈیپس کمپلیکس کیا ہے کہ لڑکے کی اپنی ماں سے اٹیچمنٹ، اور وہ بھی سیکس کے حوالے سے اٹیچمنٹ، شاید وہ اس کے لیے سیکس والی فیلنگ رکھ کر۔ ہاں، اگر آپ ان کو ایک خوبصورت انداز سے لیں تو بیٹے کی جو ماں کے لیے فیلنگز ہیں اگر تو وہ بہت ہی یعنی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں، انہیں بھی چاہیے، تو یہ خوبصورت ہے۔ لیکن اس کو چونکہ ایڈیپس کمپلیکس اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی سیکس کے حوالے سے وہ فیلنگز ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے جو الیکٹرا کمپلیکس ہوتا ہے۔ اب الیکٹرا کمپلیکس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹی ہے اس کی اپنی باپ کے لیے وہ سیکشل جو فیلنگز ہوتی ہیں، اور عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک بیٹی کی پہلی محبت ہوتی ہے، وہاں سے اس کی محبت سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیٹے کی اپنی ماں کے لیے سیکشول ارج ہے، جو فیلنگز ہے، ان کو کہیں گے ایڈیپس کمپلیکس، اور جو بیٹی کی اس کے لیے ہیں باپ کے لیے ان کو وہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فکسیشن ہو جاتی ہے، یہ 2 مسائل یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے سے ان میں رقابت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں پر جب فکسیشن ہوتی ہے تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ لاپرواہ بہت ہو جاتے ہیں، پراؤڈ بہت ہوتے ہیں، پھر ان میں وہ کلوز ریلیشنز کو اوائڈ بہت کرتے ہیں، اور ان میں جو یعنی دوسروں کے ساتھ وہ ایسے سوتھنگ ریلیشنز نہیں فیل کرتے۔ اس کے علاوہ یہ چوتھی سٹیج ہے جس کو کہتے ہیں لیٹنسی سٹیج۔ تو 6 سال سے 12 سال تک یہ لیٹنسی سٹیج ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی جو اس کی ہے سیکشول ارج جو وہ موجود ہوتا ہے، جو سیکشول انرجی ہے جس کو لیبیڈو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ
डायरेक्शन उसको दी जाती है इंटेलेक्चुअल सोचों की तरफ, उसको सोशली उसको ऐसे इंटरेक्शन के तौर पर लिया जाता है। बच्चा जो है ना सोशल स्किल डेवलप करनी शुरू कर देता है, वो यहाँ पर पीयर ग्रुप्स के साथ जो है ना इन्वॉल्व होता है, वहाँ वो अपने आप को मास्टरी करने तमाम एरियाज में वो काम करता है, वो तमाम सोशल स्किल्स हासिल करना चाहता है, वो तमाम इंटेलेक्चुअल स्किल्स हासिल करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कहीं पर पहुंचना चाहता है, वो कुछ निकलना चाहता है, वो उसको अपनी चीज समझ लगनी शुरू हो जाती है कि नहीं मैं भी हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, मेरी कोई आइडेंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें ने ये लेटेंसी स्टेज पर होती हैं और यहाँ पर फिक्सेशन की कोई बात नहीं होती। हाँ, अगर यहाँ पर फिक्सेशन हो जाए लेटेंसी स्टेज में, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बंदा अपने क्लोज फ्रेंड्स जो है उनके साथ, उनको उसके पास ना क्लोज फ्रेंड्स की लैक होती है, वो किसी को क्लोज फ्रेंड नहीं बनाता, बनाए तो भी उससे काफ़ी दूर रहता है। इसके बाद जो सबसे आखिरी स्टेज है जिसको हम कहते हैं जेनिटल स्टेज। अब जेनिटल जैसे ये लफ्ज़ ही है, ये 12 साल से लेकर तो ये डेथ तक की जो स्टेज है इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है ना ऑब्सेशन होती है, ये स्कूल गोइंग होती है शायद, और ये स्टेज जो है ना इस पर ऑब्सेशन विद सेक्स, उसके जहन में सेक्स आता है, मेल है या फीमेल है, तो उसको अपोजिट सेक्स की तरफ मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ, उनको एक दूसरे की तरफ एक सेक्सुअल अर्ज मौजूद होती है, इस दौरान वो अट्रैक्शन मौजूद होती है। और यहाँ पर ना कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ एरियाज में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जाए। फिर अगर इस जो यहाँ पर एक खास उनको ये भी समझ लग जाती है क्योंकि हम मेल हैं दूसरा फीमेल है, या हम फीमेल है तो दूसरा मेल है, तो वो फिर ना अपनी आइडेंटिटी की तलाश में चले रहते हैं। और यहाँ पर जो एटीट्यूड होता है वो केयरिंग होता है, लविंग होता है, एनकरेजिंग होता है, कॉन्फिडेंट देने वाला होता है, प्यार देने वाला होता है, सूथिंग होता है, कंफर्टेबल होता है, एनकरेजिंग होता है, सिंपैथेटिक होता है, यहाँ पर जो होता है। लेकिन अगर स्टेज पर फिक्सेशन हो जाए तो फिर इसमें ये होता है कि फिक्सेशन हो जाए तो फिर उसमें फ्रिजिडिटी बंदे में आ जाती है। फ्रिजिडिटी जब आती है तो यानी उसको सेक्सुअल अर्ज को दबाया जाता है, उसको रिग्रेस किया जाता है, तो फिर वो सिर्फ सेक्सुअल अर्ज नहीं दबता बल्कि उसके दूसरे रिलेशंस भी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी दब जाते हैं, उनमें भी फ्रिजिडिटी आ जाती है। और खास करके जो लव रिलेशन है, उसके सेक्स रिलेशन है, वो भी सारे दब के चले जाते हैं। फिर वो लव को पा नहीं पाता, वो लव को समझ नहीं पाता, लव को हैंडल नहीं कर पाता और लव से वो दूर भी रहता है। इसके अलावा इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है इस स्टेज पर, और जो पुअर लव रिलेशन हैं वो भी रहती हैं, और जो उनकी जिसको इनएडिक्वेसी कहते हैं वो वाली फीलिंग्स आती हैं, जैसे बंदा खुद को अपने आप में कोई खामी जो है वो उसको महसूस करनी शुरू कर देता है। अब ये 5 स्टेजेस हैं, यानी ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, इसके अलावा फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज है। तो याद रखिएगा फ्राइड कहता है कि आपकी जो शख्सियत जब आप टाइम के साथ साथ बड़े हो जाते हैं, आप 5 साल से 10, 12, 20, 50, 60, 70, 80 साल के हो गए हैं, तो अगर इनमें से किसी एज की आपके अंदर आदतें पाई जाती हैं तो इसका मतलब है आप बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन आपकी फिक्सेशन, अगर ओरल स्टेज पे फिक्सेशन हुई है, डिस्टर्बेंस हुई है आपकी ट्रेनिंग में, तो आपके अंदर मुसलसल अभी तक वो आदतें पाई जाती हैं। एनल स्टेज पर हुई है फिक्सेशन तो वो आदतें पाई जाती हैं। फैलिक या लेटेंसी पर हुई है या जेनिटल स्टेज पर आप डिस्टर्ब हुए हैं तो अभी तक वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो तमाम लोग जितने भी उनकी शख्सियत बनती है तो वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, लिबिडो इनके अंदर जो पाया जाता है, तो ये और एरस यानी जिंदगी जीने का जो ख्वाहिशात होती हैं, और थैनाटस मीन मौत की तरफ जाना होता है, आपकी जो अप्रोचेज होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके ज़रिए, इनके मिलने से एक जो शख्सियत बनती है, और इन सब को कहा जाता है, इनको डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी भी कहा था फ्राइड ने, और इनको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी कहा जाता है। यही सारी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं जिनसे बंदा समझ के किसी करेक्टर को आपने एनालिसिस करना हो तो उसकी ये वाली स्टेजेस समझे तो वो पर्सनालिटी समझ आ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।